الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم محبہ و سامعین، ایک مرتبہ قدوۃ السالکین، امام العاشقین، زبدۃ العارفین، شہنشاہ دکن، خواجہ دکن، خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے احبہ و معتقدین کی تربیت فرماتے ہوئے ان کو بینا اور نابینا میں فرق بتا رہے تھے کہ دیکھیں کہ بینا جب راستہ طے کرتا ہے تو اپنی آنکھ کے سہارے راستہ طے کرتا ہے، اور نابینا جب راستہ طے کرتا ہے، جب راستے کو پار کرتا ہے تو کسی عصا کے ذریعے سے پار کرتا ہے، اور دونوں کے پار کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جا رہے تھے اور ان کے نالین کے بند سے ایک چونٹی زخمی ہو گئی۔ حضرت علی کی جب وہاں پر نظر پڑی تو مارے افسوس کے وہیں پر کھڑے رہ گئے، بہت دیر تک افسوس کی وجہ سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ پھر وہ چونٹی اپنے بل میں چلی گئی۔ پھر اسی رات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے خواب میں جلوہ افروز ہوئے اور کہا کہ اے علی، تم نے کیا کیا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ تم پر غصہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی، مجھے معلوم نہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہارے نالین کے بند سے جو چونٹی زخمی ہوئی وہ اللہ کے صدیقوں میں سے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اسے پیدا کیا ہے، کسی لمحہ کسی گھڑی بھی اس کی زبان ذکر الہی سے نہ رکی، لیکن جب وہ تمہارے نالین کے بند سے زخمی ہو گئی، وہی ایک لمحہ تھا کہ جب اس کی زبان ذکر الہی سے رک گئی۔ حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا کیا ہوگا؟ حضور پاک نے فرمایا، ہوتا تو بہت برا، لیکن اس چونٹی نے تمہاری سفارش کر دی اور کہا کہ اے پروردگار، تو نے اعمال کا دار و مدار نیت اور قصد پر رکھا ہے، اور علی کا بالکل تکلیف دینے کا، ضرر پہنچانے کا بالکل ارادہ نہ تھا، اور تو بھی یہ بہتر جانتا ہے، اور علی کے عذر کو قبول فرما۔ اللہ اللہ، اس واقعے سے ہمیں کتنے افکار ملے، اس واقعے سے ہمیں کتنی اور مزید معلومات ملی۔ دیکھیں کہ بے زبان مخلوق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، بے زبان مخلوق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اسی لیے کئی ائمہ مفسرین اور مفسرین اکرام نے فرمایا کہ جب تک جھاڑ تسبیح کرتا رہتا ہے اسے کوئی کاٹتا نہیں، جب اس کی تسبیح میں، جب اس کے ذکر میں کمی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے کٹنے کا وقت آ جاتا ہے۔ اسی طرح جانور کا بھی معاملہ ہے، جب تک وہ تسبیح کرتا رہتا ہے جب تک وہ تندرست رہتا ہے۔ اسی طرح پرندے کے بارے میں مفسرین اکرام نے فرمایا کہ جب تک بندہ تسبیح کرتا رہتا ہے، جب تک پرندہ تسبیح کرتا رہتا ہے، کوئی شکاری اس کا شکار نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی اس کی تسبیح میں یا ذکر میں کمی ہوئی، وہ شکاری کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے۔ تو اس طرح بے زبان مخلوق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اس کا ذکر کیا کرتی ہے، اور جب یہ بے زبان مخلوق کو، جب یہ چھوٹی چھوٹی مخلوق کو تکلیف ہوتی ہے تو اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اللہ اور اس کے رسول کو خبر ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ چونٹی کو تکلیف ہوئی اور تکلیف کی وجہ سے اس کی زبان ذکر الہی سے رک گئی، تو جیسے ہی تکلیف ہونا تھا اللہ اور اس کے رسول کو خبر ہو گئی کہ چونٹی کو تکلیف ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے ذکر میں، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نالین کے بند سے انجانے میں جو چونٹی کو زخم پہنچا، جو چونٹی زخمی ہو گئی، حضرت علی رنجیدہ ہو جاتے ہیں، وہیں اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ میری وجہ سے چونٹی کو تکلیف ہو گئی۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم مولا علی کی شان بیان کرتے ہیں، ہم مولا علی پہ فدا ہیں، ہم مولا علی کے گن گاتے ہیں، تو ہمیں مولا کی سیرت کو بھی پڑھنا چاہیے، مولا کے کردار کو اپنانا چاہیے کہ جب ایک چھوٹی مخلوق چونٹی کو زخم پہنچ گیا، چونٹی زخمی ہو گئی، تو مولا علی افسوس کرتے ہیں، مولا علی رنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ میری وجہ سے ایک اللہ کی مخلوق کو، ایک چھوٹی سی مخلوق کو تکلیف پہنچی ہے،
اور ہم انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر ہم انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة لا يأمن جاره بوائقه۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، اور اس کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو، اور کوئی بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ رہے۔ اللہ اللہ، دیکھیں ہم اپنے ہمسایہ پر، ہم اپنے ماتحت پر کتنی تکلیفیں دیتے ہیں، کتنا ظلم کرتے ہیں، کتنا ان کو ستاتے ہیں، کتنا تکلیف دیتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اپنے ہمسائے کو تکلیف دینے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اپنے ماتحت کو تکلیف دینے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا يدخل ای الجنت رجل، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا کب تک؟ لا یأمن جارہ بوائقہ، جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی اذیت سے مامون نہیں ہوتا، جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہیں ہوتا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور دیگر مقام پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اپنے ہمسائے کو نہ ستائے، جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے، جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ درست بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ اللہ اللہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی تعلیم فرمائی، امت کی کیسی تربیت فرمائی، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ رہنے کا ہمیں سبق دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ محبتیں بانٹیں، ہر ایک کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات کے تحت اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آئے۔ کیوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، بھائی اچھی بات کرنا بھی نیکی ہے، تو کیا جاتا ہے اچھی بات کرنے میں؟ اچھی بات کیا کریں، ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولیاء کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں بندرآواز گیسو دراز سید محمد حسینی گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے اپنے احبا کی، کس طرح سے اپنے معتقدین کی، کس طرح سے اپنے مریدین کی تربیت فرمائی، کس طرح سے ان کو سنوارا کرتے تھے، کس طرح سے ان کو نکھارتے تھے، کس طرح سے ان کو پرواز چڑھاتے تھے، کس طرح سے ان کو بلندیوں پر لے جاتے تھے، کس طرح سے ان کا تزکیہ کرتے تھے، کس طرح سے ان کا تزکیہ نفس کیا کرتے تھے۔ اس لیے مولانا روم نے کیا خوب فرمایا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشیند در حضور اولیاء۔ جو کوئی قرب خدا کا خواہش مند ہے اسے چاہیے کہ وہ اولیاء کی صحبتوں میں بیٹھا کرے، ان کی صحبتوں میں بہت کچھ ملتا ہے۔ اس لیے کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا، کتابوں کو رکھ دو طاق میں اور ہو جاؤ کسی عارف کے ساتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنانے کی اور اولیاء اور صلحاء کی مجالس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔